السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 57۔ تو کل سنڈے کو بھی ایپیسوڈ آئے گی انشاءاللہ، اور عید کی 2 چھٹیاں لوں گی بس، لیکن تھرڈ پہ ایپیسوڈ ضرور دوں گی۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ حسین ہے، بہت ایک کپل کی اسپیشل بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ تینوں کی اسپیشل ہو سکتی ہے۔ اور جو ہے وہ کل کی ایپیسوڈ جو آئے گی وہ بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ تو جلدی سے آپ کو ایپیسوڈ کی طرف لے کے چلتی ہوں بنا ٹائم ضائع کیے، تو لیٹس سٹارٹ۔ مراد اور ہاندے پہنچ چکے تھے۔ سب بظاہر بہت نارمل تھا، پر ہاندے کی نظریں آزاد اور نازلی پر جب جب جاتی ان میں ایک تپش ہوتی، جبکہ سارا وقت مراد ہی بیچ کی سرد مہری اور کھچاؤ کو اپنی ہلکی پھلکی باتوں سے کم کرتا نظر آیا۔ ڈنر سب نے اچھے ماحول میں کیا اور اس کے بعد کافی کا سیشن وغیرہ تھا، اور نازلی نے جو آزاد کے ساتھ مل کر میٹھا بنایا جو کہ گلاس ٹرفلز تھے انہیں میڈ کے ہمراہ لینے گئی، اور اس بیچ مراد نے دونوں کو سائن کر کے ڈائیورس پیپرز کا کام ختم کرنے کا کہا تھا۔ ہاندے کے دل سے آزاد اور نازلی کی لکھدورت تو شاید مر کے بھی نہ نکلنے والی تھی، پر بہرحال اسے مراد کی خوشی کے لیے اپنے مجرم کو خود سے آزادی دینی پڑی۔ ویسے بھی مراد وہ واحد سہارا تھا اب ہاندے کے پاس جو اس سے ایموشنلی اٹیچ تھا۔ ویسے بھی جو کچھ ہوا اس کے لیے شرمندہ بھی تھی، پر پھر بھی اس کا بس نہ چل رہا تھا آزاد اور نازلی کی خوشیوں کو جلتی بھٹی کے سپرد کر دے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اب دو یوں الگ ہوں گے، اور شاید یہی بہترین فیصلہ ہے۔ دو ایسے لوگ جو ہر طرح ایک دوسرے کو ناپسند ہو، ساتھ رہیں تو بس اذیت ہی پیدا ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا اس کو بھول کر اب ہم اپنی اپنی خوشی اور سکھ کو اہمیت دیں گے۔ مراد نے ہی بیچ کی یہ سرد مہر چپ توڑی۔ جبکہ آزاد تو اس وقت نام کی طرح آزاد ہونے کے سرور میں لپٹا تھا۔ البتہ ہاندے کافی چپ تھی۔ آپ ماما کو معاف کر دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ اب تک جو بھی زیادتی کی بابا۔ مراد نے آزاد کی طرف اس پر دیکھا جس نے مراد کی گال تھپتھپاتے کیوں سر ہلایا جسے معاف کر دیا۔ پھر مراد نے ایک بار پھر ہاندے کو دیکھا جسے نفی میں سر ہلائے مزید کچھ بھی کہنے سے باز کر رہی تھی۔ ماما نے آپ کو ڈرگز دے کر آپ سے ریلیشن بنایا بابا، یہ بات میں کر رہا ہوں، مجھے بہت دکھ ہے اس پر، وہ بچہ آپ کا ہی تھا، اس کے لیے بھی ماما کو معاف کر دیں۔ اب اصل جھٹکا لگنے کی باری آئی تھی۔ آزاد نے حقارت سے جھوٹی عورت کو دیکھا جو آنکھیں نیچے کیے منہ چھپا چکی تھی۔ پھر اس سے پہلے وہ کچھ مراد کہتا مراد کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ صرف مراد کے لیے اس نے یہ بکواس قبول کی، لیکن آزاد کے سرخ مبول چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ شدید برداشت سے گزرا ہے۔ سویٹ ڈش نازلی لائی تو سب نے کافی پی، مگر بہت ہی خاموش ماحول میں۔ جبکہ مراد کو جانے سے پہلے ایک کال آئی تو وہ سننے باہر پہلے نکلا، اور تبھی نازلی نے بھاگتی ہاندے کا راستہ روکا۔ وہ گھبرا کر پیچھے پلٹی تو آزاد پیچھے کھڑا تھا۔ ہاندے کو اس قدر ٹھنڈک میں اپنے ہاتھوں کے بیچ نمی پھوٹتی محسوس ہوئی۔ گھبراہٹ کے مارے وہ زرد پیلی ہوئی۔ تو ڈرگ والی کہانی سنائی تم نے مراد کو؟ شرم نہیں آئی تمہیں اتنا جھوٹ گھڑتے ہوئے؟ آزاد نے اسے بازو سے دبوچتے اپنے سامنے کیا تو ہاندے کی آواز ہی بیٹھ گئی کہ کچھ بولنے کی کوشش میں اس کے لب پھیل گئے۔ نازلی بھی اسپاٹ چہرہ لیے دونوں کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ رہی تھی۔ سچ بتایا ہے اسے؟ ہاندے کی زبان لڑکھڑائی۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں ابھی مراد کو جا کر خود سب سچ بتاؤں گا کہ اس کی ماں کس حد تک گھٹیا پن کر چکی ہے۔ تم ابھی بھی باز نہیں آئی؟ ہاں، تم مراد کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ سچ بولو، کس کا بچہ تھا وہ ہاندے؟
اس بار آزاد کی آواز اس قدر سخت تھی کہ ہاندے کی آنکھیں خوف سے بھیگی، اور وہ خوف تھا مراد کو کھونے کا۔ نازلی کو تو اس عورت پر اب صرف ترس آ رہا تھا۔ وہ تمہارا بچہ نہیں تھا۔ میں جھوٹ نہ بولتی تو مراد کبھی میری شکل نہ دیکھتا، وہ ٹوٹ جاتا۔ وہ بچہ میرے قدموں کے بہکنے کی سزا تھی، ختم ہو گئی، کیونکہ عمر سے بے وفائی ضرور کر دی، پر میں اپنے بچے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ تم اسے کچھ مت کہو، میں وعدہ کرتی ہوں ہم اب کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھ سے عمر کے بعد میرا مراد مت چھیننا۔ خاندے کے سسکنے پر آزاد سمیت نازلی کو بھی اس عورت سے ہمدردی ہوئی جس کا سارا غرور، اکڑ اور ضد اللہ نے توڑ کر رکھ دی تھی۔ شاید جو تھپڑ قدرت کی طرف سے پڑتا ہے وہی سارے کس بھل نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ جس دن تم نے اپنا وعدہ توڑا، اسی دن میں اس بچے کے باپ کو پاتال سے ڈھونڈ کر مراد کے سامنے لے آؤں گا۔ ان سب لوگوں کی لسٹ ہے میرے پاس جن سے تم ملتی رہی ہو، اس لیے میری اس وارننگ کو صرف وارننگ مت سمجھنا۔ اگر اللہ نے مراد کے سامنے تمہارا پردہ رکھ دیا ہے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن تب تک جب تک تم اس پردے کے لائق رہو گی۔ مجھے یقین ہے دوبارہ مجھے تمہاری شکل دیکھنی نہیں پڑے گی۔ آزاد نے اسے اس کی اوقات اچھے سے سمجھائی، جبکہ ہاندے نے سر جھکائے شکست تسلیم کی، اور دونوں کو باری باری دیکھتے وہ بھی چلی گئی۔ آزاد نے گہرا سانس بھرے اداس ہو جاتی نازلی کو دیکھا، پھر وہ دونوں ساتھ باہر آئے تاکہ مراد کو سی آف کر سکے۔ وہ دونوں سے گلے لپٹ کر ملا۔ مجھے اپنے بہن بھائی کے آنے کا انتظار رہے گا، اور جلد آپ دو کو دادا دادی بننے کی نیوز بھی سناؤں گا۔ مس کروں گا آپ دونوں کو۔ اور سچ میں بہت ہی پیارا تھا۔ اسے رشتے نبھانے آزاد نے سکھائے تھے، ورنہ ہاندے تو اس میں بہت بیکار ثابت ہوئی تھی۔ ہم بھی مس کریں گے تمہیں، جلدی آنا ملنے۔ نازلی نے اسے ڈھیر سی دعائیں دی، اور یوں مراد عمر یہاں سے اس ہاندے نام کی بلا کو ساتھ لیے رخصت ہو گیا۔ 1 تک فلائٹ تھی تو وہ لوگ 12 تک نکل گئے، لیکن جو بھی تھا آج کی یہ رات آزاد اور نازلی دونوں کو افسردہ کر گئی۔ سمجھ نہیں آیا ہاندے خوش قسمت ہے یا بد قسمت۔ تمہیں کیا لگتا ہے آزاد؟ وہ دونوں واپس گھر کی طرف بڑھے تو نازلی نے اس کے بازو کے حصار میں لگ کر چلتے چہرہ اٹھائے سوال کیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ آزاد نے یہ جواب نازلی پر چھوڑا، بد قسمت، تم جیسے بہترین مرد کو اپنی طرف نہ کر سکی۔ اگر وہ چاہتی تو تمہارے دل میں نہ صحیح زندگی میں جگہ بنا سکتی تھی، ساتھ ایک جانور بھی رہے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، مگر ہم مقدر کے آگے بندھے ہوتے ہیں۔ جن کے مقدر میں بھٹکنا لکھ دیا جائے انہیں سمیٹنے کوئی نہیں آتا، انہیں تو ہوا تک بھٹکاتی ہے۔ میں دعا کروں گی ہاندے کا راز کبھی مراد پر نہ کھلے۔ مراد کبھی تکلیف میں ہوا تو میں بھی محسوس کروں گی اس کی تکلیف۔ تم نے مراد کی بہت بہترین پرورش کی ہے، تم ہماری اولاد کی بھی یوں ہی پرورش کرنا۔ وہ محبت اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں سرشار تھی، اور آزاد کو سچ میں سکھ کا سانس ملا کہ فائنلی نازلی کا دل اس کی طرف سے صاف ہوا ہے۔ وہ نازلی کو بنا سنبھلنے کی مہلت دیے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھائے جس طرح بہکی اسمائل دیتا تائید کرتا نظر آیا۔ وہ نازلی کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر بھر گیا۔ تم موقع دو مجھے ہمارے بچے کی پرورش کرنے کا، تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اسے اٹھائے ہی سرد ماحول سے یکدم گھر میں لے کر گیا تو کچھ حدت گھر کی تھی اور کچھ آزاد یلدرم کی خواہش نے نازلی کے 4 سو حائل کر دی تھی۔ آزاد نہیں۔ وہ اس کی گردن میں بازو لپیٹے اس کے روم کی طرف جانے کے ارادے بھانپتے اس کی گرفت میں مچلی، پر وہ پہلوان جیسا آدمی اس نازک سی عورت کو ہلنے بھی دیتا تو یہ اس کی طاقت پر سوال لا سکتا تھا۔ کیوں نہیں؟ تمہیں بتاتا ہوں آزاد یلدرم پہلی بار کسی عورت کے قریب آئے گا تو کیسا فیل کرے گا۔ ویسے بھی اب میں پورا تمہارا ہوں، مجھ پر حاکمیت جمانے کے بجائے تم نہیں آزاد کرو گی تو میں ساری نرمیاں بھول جاؤں گا جو ویسے بھی میرے مزاج کے خلاف ہیں، جو میں نے تمہاری نزاکت دیکھ کر سوچ رکھی تھی۔ اب چپ چاپ مجھے میرا حق دے دو، ورنہ میں خطرناک آدمی ہوں، تم سے سب کچھ چھیننے میں لمحہ نہ لگاؤں گا۔ آزاد کے قدموں کی روانی، اس کے لہجے کی بے باکی
اور لفظوں کی معنی حیثیت سبھی نازلی کا وجود دہکانے لگے۔ وہ اسے روم میں لایا تو نازلی نے اس بار نہیں آزاد کے بجائے ایک رحم طلب نظر اس آدمی پر ڈالی جس کی ساری لگامیں اس وقت ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اس لمحے کا انتظار نہیں کیا اتنا ہوش و خواص میں، پر تم نے اس انتظار کو ہوش و خواص سے جیا ہے۔ مجھے اسی شدید انداز سے تلافی کرنے دو اپنی اب تک کی لاپرواہیوں کی۔ تم بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہیں اب خود سے ایک لمحہ بھی دور ہونے یا اپنے لیے تڑپنے نہیں دینے والا۔ آزاد کے لہجے کی معنی حیثیت نے جب رومانیت اور جذباتیت میں خود کو ڈھالا تو وہ فطری ڈرنا بھی ترک کر گئی۔ اس کی آنکھیں مٹھاس سے بھری جیسے وہ کوئی راضی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نظر تھی جو آزاد یلدرم کو ٹرن آن کرنے کا سبب بنی تھی۔ اس کی گردن میں ہار کی مانند بازو پروئے ہی اس کی بازوؤں سے نکل کر نیچے زمین پر کھڑی کروائی گئی، جبکہ آزاد کو وہ اپنے حق میں سرتا پیر محسوس ہوئی، اور یہ اس شخص کے صبر کی آخری حد تھی۔ وہ خود اس کے قریب ہوئی، فاصلے مٹا کر اپنی خوشبو آزاد میں کھولنے کی ابتدا نے اب آزاد یلدرم کو انتہاؤں تک لے جانا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں ایسے کھوئے جیسے اچانک سے ایک سرد موسم کسی تپتے گرم موسم میں اتر گیا ہو اور سب معتدل ہو گیا ہو، سب سکون کے دائرے میں سمٹ گیا ہو، قرار مل گیا ہو۔ سہے نصیب۔ ساری رات دلارا اور علیان کی سب کو سمیٹنے میں لگی۔ وہ لوگ تھانے گئے تو دلارا سے اس کا بیان لیا گیا تو اس نے کیسے خود کو بچایا، کیسے وہ بھاگی، کیسے آلیان سے رابطہ کیا، سب بتایا، اور آلیان نے بھی اسے اس وقت بھرپور سپورٹ کیا۔ وہ بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کرتا رہا کیونکہ وہ یہاں باران یلدرم کی امانت تھی اور بہت زیادہ خاص تھی۔ جبکہ باران کا اس ٹاور میں جو کام تھا وہ پورا کیے وہ ہاسپٹل نکل گیا تھا۔ کچھ پیشنٹس کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزارنے کے ساتھ ان کی ہیلتھ کو لے کر بات کرنی تھی، جبکہ میرا بھی کافی بہتر ہو رہی تھی۔ وہ دلارا کا میسج ملتے ہی آلیان سے ساری تفصیل جان چکا تھا، جبکہ یہ شکاری کتے کہاں سے آئے، حملہ آور ہو کر کہاں چلے گئے، یہ سب کافی حیران کن تھا۔ دلارا اور آلیان کو واپس آتے صبح کے 4:30 بج گئے تھے۔ نیند اس قدر آ رہی تھی کہ دلارا کی آنکھیں باقاعدہ بند ہو رہی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری لائف میں ہو کیا رہا ہے۔ خیر تم کیوں جاگ رہے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ وہ بیڈ پر آ کر گرتے ہی کال پک کر چکی تھی جو باران نے اسے وہیں ہاسپٹل بیٹھے ہی کی۔ میں نے تمہارے کہنے پر اپنے کچھ پیشنٹ سے ڈسکشن کی ہے، ان کے درد کو ان کی زبانی سنا۔ وہ ساری تھکن بھولے اٹھ بیٹھی جب باران نے اسے یہ سرپرائزنگ نیوز دی۔ دلارا کی آنکھیں بے یقینی سے بھری تھی، بھرے ہونٹ درد بھری مسکراہٹ کے لمس کو جیسے چومنے والے تھے۔ سچ میں؟ تو کیسا رہا ایکسپیرینس تمہارا؟ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، جذباتی زیادہ تھی۔ بہت اچھا رہا، میں اپنی ساری پریشانی اور فکریں بھول گیا۔ مینز اپنی ذات ایک طرف ہو جاتی ہے جب ہم مسیحا بن کر کسی بیمار کا درد سنیں۔ وہ باران کے اس تجربے پر فدا ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ بہترین شخص ایسے کسی کا درد سنتا کتنا پیارا لگا ہوگا۔ یہ واحد معاملہ تھا جس میں وہ جالس نہ ہوئی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے میری بات مانی، وہ خوشی سے بھری بولی۔ بس نہ چل رہا تھا اس پر نثار ہو جائے، اس کی اس ایفرٹ پر اسے ڈھیر سارا پیار دے، اسکرین میں گھس کر لپٹ جائے۔ لیٹ جاؤ نا، اٹھ کیوں بیٹھی ہو؟ لیٹی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلارا نے اس کی ایکسٹرا سویٹ ٹون پر مشکوک ہوتے اسے دیکھا جو فوراً مسکرا کر آنکھیں چرا گیا، تو وہ بھی کسی رازدارانہ مگر بے باک سی فیل پر مسکراہٹ چھپاتی نظر آئی۔ کیونکہ دلارا اس وقت نائٹ گاؤن میں تھی اور اس کا گلا لیٹ کر تھوڑا ڈیپ تھا، اور وہ گردن کی گہرائی کی جانب موجود قاتل دل باران کی ایک بار پھر تشنا نظروں کی بھین چڑھ گیا تھا۔ دلارا نے اپنی شرٹ کا گلا فوری کھینچ کر اوپر کرتے ٹھیک کیا۔ وہاں بیٹھ کر بھی دھڑک جا رہے ہو؟ دلارا نے واپس تکیے پر سر رکھے آئی برو اچکائے پوچھا، تو وہ کندھے اچکا گیا جسے شدید لا علم ہو کہ وہ کس بارے بات کر رہی ہے۔
اب وہ معصوم ہے ایسا دلارا یقین کر ہی نہ لے۔ اٹریکٹ کرتی ہو ہر جانب سے بیوی کی طرح، ٹھڑک نہیں ہے یہ۔ وہ ذرا لائن سے ہٹ رہا تھا اور ادھر دلارا کا دل سینے میں اچکولے کھانے لگا۔ وہ امبر آنکھیں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا کھانے کو دیکھتا ہے، پر اسے ذرا جو ان بے ایمان آنکھوں سے الجھن یا کراہت محسوس ہوئی ہو، اسے شفا جیسی لگتی تھی۔ وہ نشیلی امبر آنکھیں پھر ٹھڑک سے بڑی ہوتی یا جنون سے، دلارا کے سر آنکھوں پر تھا سب۔ تمہیں کوریئر نہیں ملا؟ وہ بات بدل گئی کیونکہ یہی بہتر تھا۔ سی باران نے کیمرہ ذرا سا سرکایا تو وہیں ٹیبل پر کینڈل جل رہی تھی۔ دلارا کے رخساروں تک خوشی کی لالی بکھری۔ یہ بیڈ روم میں رکھتے نا، تم ہاسپٹل اٹھا لائی اتنی پرسنل چیز؟ وہ برہم ہوئی۔ باران نے واپس کیمرے کا رو اپنے مکھڑے کی جانب کیا جس پر دلارا دل و جان سے قربان تھی۔ وہ ہلکی ہلکی نیند میں ڈوبا تھا، پر دلارا کے لیے اس نے نیند بھی ایک طرف کر دی کہ وہ لڑکی نیند سے زیادہ سکون آور تھی۔ بیڈ روم میں جب تم نہیں تو یہ افیکٹ نہیں کرے گی وہاں، تبھی لے آیا ایک تاکہ یہاں ریسٹ مل جائے، کہ میری زندگی میں مجھے ملا سب سے خوبصورت گفٹ ہے۔ باخدا ایسا لگ رہا ہے تم میرے پاس ہو۔ اس کی آنکھوں کی اداسی پر خود بھی اداس ہو گئی، خاص کر آخری جملے پر۔ کسی دن اچانک تمہارے بیڈ روم میں آ جاؤں؟ وہ بھی اداس ہی تھی۔ ایسی جان لیوا آفر چاہ کر بھی وہ قبول نہ کر سکتا تھا۔ نہیں، تمہارا رزلٹ آئے تو میں تمہارے ساتھ UK جاؤں گا، تمہارے خواب کی تکمیل کا پہلا سٹیپ ساتھ اٹھانے۔ ہم اچھا وقت گزاریں گے وہاں۔ یہ کنٹری اور شہر سوٹیبل نہیں ہے ہم دو کے لیے۔ وہ سراسر منع کر گیا اور وہ مسکرا کر مان گئی۔ میں نے UK پڑھنے جانا ہے، تم ساتھ ہوئے تو مشکل ہوگا میرے لیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو باران نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں تمہارے خواب اور مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا، نہ بھٹکوں گا، یقین کرو۔ اور یہ بھی یقین کرو کہ دور رہ کر جو فیصلے اور ارادے کیے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے قریب آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے اس درجہ جان لیوا انداز میں یقین دلانے اور پھر اسی یقین کے لیے بے یقین کرنے پر سر نفی میں ہلا گئی۔ یہ آدمی دماغ کا دہی جو کر چکا تھا۔ کون سے فیصلے اور تمہیں کیا لگتا ہے میرا خواب اور مرضی کیا ہے؟ وہ گہرا سوال کر کے باران کو دل سے جکڑ گئی۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ تلے۔ اب صاف ظاہر تھا وہ جو اسے اپنے معاملے میں اور رشتے میں آزادی اور رہائشی دے رہا تھا، وہی سب وہ دلارا سے ملتے ہی چھین سکتا ہے۔ پر یہ بات اس لڑکی کو سمجھ نہ آئی، اور ابھی نہ ہی آتی یہی بہتر تھا۔ خواب تمہارا یہی ہے، جانوروں کی زبان سمجھو اور درد دور کرو، جبکہ مرضی اول معاملے کے لیے وہ پر یقین تھا، جبکہ وہ دوسرے معاملے کے لیے بے حد کنفیوز تھا۔ پھر جب اس نے نا سمجھ لگتی دلارا کی آنکھوں میں کچھ مطلب اور طلب کے رنگوں میں گلی بے خودی دیکھی تو باران گلترم کے ہونٹ مسکرائے۔ کیا وہ اس کی ہر کیفیت و بے قراری واقعی سمجھ گئی تھی؟ مرضی؟ وہ شرارت سے لب دانتوں میں دباتے مسکائی۔ کسی کی دنیا تہو بالا ہوئی۔ وہ باہدہ سانس نہ لے سکا، بولنا تو دور کی بات تھی۔ اچھے لور ہو میری مرضی تک کا علم نہیں؟ وہ افسوس کرتے ڈرامائی سا غمگین ہوئی۔ میں تمہیں فیس ٹو فیس اس مرضی کے بارے تفصیلی بتاؤں اور سمجھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کیمرہ خود پر ہٹا کر روم دکھاؤں مجھے کیسا سجا ہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکا، اس لڑکی کو اتنی دور دیکھنا دوبر ہو گیا ہے۔ بس رسان سے بہانہ تراشا اور وہ سب سمجھ گئی کہ کسی کا ایمان دور بیٹھے بھی ٹگمگا گیا ہے۔ اف ان دو کی حالت، واللہ قیامت۔ دلارا نے سے پورا روم ڈیکور دکھاتے میرر کے سامنے رکے خود کا واپس جان لیوا دیدار کروایا۔ باران گلدرم سے سر سے پیر تک اس بلیک سلک گاؤن ڈریس میں دیکھے مبہوت رہ گیا۔ یہ انہی کپڑوں میں سے ایک ڈریس تھا جو باران نے اس کے لیے خریدے۔ نیٹ اور سلک کا بہت ہاٹ کمبو لیے وہ دلارا کے بانکے اور خوبصورت وجود پر قیامت سا سج رہا تھا۔ پھر اس کے سینے کی اور بکھرے ڈھیر سے لمبے بال۔ وہ نظریں سنبھال کر رکھتا تب بھی دل بیٹھ گیا، سانس بھاری ہوئی۔ وہ سچ میں 17.5 کی نہیں لگتی تھی۔
وہ بھرپور حسن سے لدی ابصرا تھی، نوخیز حسن اور کشش سے مالا مال۔ تم نے یہ میرے سامنے کیوں نہیں پہنا؟ اکیلے میں پہن کر کیا ملا؟ وہ بڑے جبر سے بول سکا۔ دلارا نے فون اپنے چہرے تک کیا۔ تب تم میرے لور نہیں تھے نا؟ وہ سہولت سے بات بنا گئی۔ باران نے نظریں سی ہٹائیں تو دلارا نے اس کو پیار سے جیب بھر کر دیکھا۔ میرے روم میں اتنی پیاری ڈیکوریشن ہے، میری دلہن بھی تیار ہے، میرا ہونا بہت ضروری ہے یہاں، کیونکہ صرف میری کمی ہے۔ آ جاؤں؟ دلارا کے دل کی دھڑکن اس بار بڑی تھی۔ اس نے سہم کر نفی کی کہ وہ نہ آئے۔ اف کیا مصیبت آن پڑی تھی! نہ اس کے آنے سے دل سنبھل رہا تھا اور نہ اوجل ہونے پر۔ ہٹاؤ نہ پھر خود سے کیمرہ، کسی نے بڑی بے بسی سے کہا۔ دلارا نے وہیں گھوم کر ڈریسنگ میز سے لگ کر کھڑے پھر سے پورا روم دکھایا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا باران، بھلے دور ہی صحیح، پر مجھے تمہارا خیال تک اسپیشل فیل کرواتا ہے۔ یہ روم میرے لیے سجوایا، مجھے تم سے ایسی ہی امپورٹنس چاہیے تھی، تبھی مجھے لگا اسے مجھے ریڈی دیکھ کر تم اچھا محسوس کرو گے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے لیے منہ تک نہیں دھویا۔ تم نے میرا دل پڑھ لیا ہے کیا؟ مجھے لگ رہا ہے جب سے تم میرے لور بنے ہو میں واقعی ملکہ ہو گئی ہوں۔ وہ یہ سب کہتے کب آنسوؤں کی نمی لہجے میں اتار لائی، پتہ ہی نہ چلا۔ باران کو اس کی آواز میں بہت سی تکلیف محسوس ہوئی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ بے قرار ہوا تو دلارا نے فوراً فرنٹ کیمرہ سیٹ کیا۔ ہاں میں رو رہی ہوں کیونکہ میں اداس ہوں، وہ بچوں کی طرح بتاتے مزید روئی تو باران نے بھی ٹیک چھوڑے فون میز پر رکھے، ہاتھوں میں ہولڈ کرے وہ اسکرین پر تھوڑا سا بینڈ ہوا۔ تمہاری اداسی دور بھگا دوں، یہیں بیٹھے؟ وہ البتہ بالکل اداس نہیں تھا۔ دلارا نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں بھرتی اپنے آگ لگاتے روپ سے یکسر الگ لگی۔ اوکے تم ایسا کرو، فرسٹ ڈرا اوپن کرو ڈریسنگ ٹیبل کا۔ میں وہاں نہیں تو کیا ہوا، میں تمہارے 400 تو ہوں۔ باران کی ہدایت پر دلارا نے ایسا ہی کیا۔ وہ جلدی سے ٹیک چھوڑے پیچھے ہوئی اور اس نے بنا لمحہ ضائع کیے پہلا ڈرا اوپن کیا۔ باران یہاں رنگ کیس ہے۔ وہ روحانسی ہو کر فون ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے سے کیس کو چھوتے بولی تو وہ سر ہلائے مسکرایا اور دلارا کو وہ کیس نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ 2 in 1 رنگز تھیں، ایک سی پوری ریئل سلور جن میں ایک ڈائمنڈ سٹڈ نصب تھا، ایک میل دوسری فیمیل۔ دلارا نے اتفاق سے میل سائڈ رنگ کھولی تو مسکرا کر اس رنگ کو نکال کر اپنی انگلی پر ڈالا، پر وہ بہت کھلی تھی۔ باران اس کی حرکت پر مسکرایا کیونکہ وہ بھی رنگ پوری نہ آنے پر اداس ہو گئی تھی۔ تم نے اتنی کھلی رنگ لی، موڈ میرا اور خراب ہو گیا ہے، اسے کیا میں پیر کے انگوٹھے میں پہنوں؟ وہ رنگ کو ہار کی طرح انگلی میں جھولتا دکھاتی شکوہ کیے منمنائی، پر باران تب سے مسکرا رہا تھا۔ یہ میری رنگ ہے، دوسری سائڈ اوپن کرو دلارا۔ باران نے مسکراہٹ چھپاتے کہا تو دلارا مسکین سا مسکرائی اور جلدی سے باران کی رنگ واپس رکھے جب اپنی نکالی تو اپنی انگلی کی سائز کی وہ بہت خوبصورت انگوٹھی دیکھتے اس کے چہرے پر ہزاروں خوشی کے رنگ اترے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، پر اسے میں تمہارے ہاتھ سے پہنوں گی۔ وہ اس رنگ کو پہن نہ پائی، واپس اسی کیس میں رکھ دیا اور باران کو یہ نہ پہننے کی وجہ بھی دی۔ تمہیں پتا ہے کپلز رنگز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے فیصلے کا احترام کیے واپس ٹیک لگائے سوال سے دلارا کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ کیا؟ وہ ابھی بھی شدید ڈپریس تھی۔ کمٹمنٹ، لائلٹی اور یہ کہ ہم اپنا فیوچر شیئر کریں گے، یہ محبت اور ڈیووشن کی علامت ہے۔ میں نے یہ رنگز ہمارے لیے لی، میں چاہتا ہوں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ تم میرے ساتھ آخری سانس تک رہنا چاہو گی، بنا مجھ سے اکتائے اور تنگ آئے؟ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا۔ وہ ساری اداسی بھول گئی۔ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دلارا اس پر سے نظر ہی نہ ہٹا پا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے بے قرار ہوں، اسے دل رکھنا نہیں آتا تھا۔ وہ خطرناک حد تک سچی ثابت ہوئی تھی۔ سوچ لو، میری لائف میں آتی مشکلات پھر صرف میری نہیں رہیں گی، تم بھی متاثر ہوگی، اور میں جانتا ہوں میرے ساتھ اوٹ پٹانگ چلتا رہتا ہے۔
ایسی خطرناک تمہید پر دلارا نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں بس تم سے متاثر ہونے پر دھیان دینا چاہتی ہوں۔ ان بلا کی پرکشش امبر آنکھوں میں ایسے بے خود جواب پر مسرت کی تیز لہر جاگی۔ میری رات خوبصورت کرنے کے لیے تھینک یو پارٹنر۔ یہ اعتراف شاید ضروری تھا، جبکہ دلارا کا گلاب چہرہ باران کا لطف تھا، اس کی شادمانی تھی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ اوہ، میں نے تمہیں اصل کام کی بات تو بتائی ہی نہیں باران۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا آج؟ وہ جیسے باران کو دیکھتے سب بھول گئی تھی۔ یاد آیا تو جیسے اچھل پڑی، جا کر بیڈ پر واپس بیٹھی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ ہمتن گوش ہوا، حالانکہ پہلے ہی سب جانتا تھا، پر وہ اسے سننے کو ہمیشہ تیار رہتا۔ اس لڑکی کو شکاری کتوں نے کاٹا ہے، وہ بھی بری طرح، اور اس کے زخموں سے پتہ چل رہا ہے وہ کسی کے کہنے پر آئے اور حملہ کیا۔ کس نے اس کمینے کو یہ عمر بھر کی عبرت سکھائی ہوگی؟ تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ وہ سچ میں الجھی تھی، جبکہ کتوں کا سن کر باران کے دماغ میں بس ایک ہی نام آیا تھا۔ شک ہے پر یقین نہیں۔ میں پتہ کرواؤں اس بارے؟ باران نے نرمی سے پوچھا تو وہ فوراً حامی بھر گئی۔ ہاں نا، علی بھائی اور میں تو صدمے میں چلے گئے تھے سچی۔ تمہیں کس پر شک ہے باران؟ دلارا نے ذرا ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اور باران کے تنے جبڑے بتا رہے تھے کہ اسے کس پر شک ہوا ہے۔ تمہارے دادا شکاری کتوں کے بڑے دل دادا ہیں، پر انہیں تمہارا پتہ نہیں، تو مجھے کنفرم کرنا پڑے گا کہ اور کون ہو سکتا ہے۔ کہیں آلیان بھا نے دلارا کے بارے ان کو بتا تو نہیں دیا؟ باران نے سوچتے ہوئے جواب دیا تو دلارا کا منہ بنا۔ البتہ باران کا شک بالکل درست تھا۔ جب باپ سے کوئی رشتہ نہیں تو باپ کا باپ کس ناطے بچاؤ کرنے لگا میرا؟ تم کچھ زیادہ ہی عجیب سوچ رہے ہو۔ میری بات سنو، براہ مہربانی تم اس معاملے سے دور رہو۔ میں خود پتہ لگوا لوں گی کہ وہ کتے کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ دلارا نے سختی سے باران کو اس معاملے سے باہر نکالا، اور وہ ڈانٹتی ہوئی لگ بھی بہت پیاری رہی تھی۔ میں تو بھول گیا تھا کہ میری بیوی ایک جاسوس بھی ہے۔ کیری آن۔ وہ شرارت سے ہنسا تو دلارا کا منہ بنا۔ مسکراتے رہو نا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے obsessed تھی۔ میرے دل سے لگو گی تو مسکراتا اچھا بھی لگوں گا۔ اب تم سو جاؤ دلارا، ابھی ڈر لگ رہا ہے؟ باران نے اسے چپ محسوس کرتے پوچھا تو وہ فوری سر ہلا گئی۔ یہاں تو 4 تکیے ہوں گے، کوئی سا بھی اٹھا لو، لپٹ کر سو جاؤ، شاید ڈر مٹ جائے۔ فوری لاڈ بڑا مشورہ آیا۔ کچھ ڈر بس تم سے گلے لگ کر ہی مٹیں گے باران۔ وہ آفت جان لینے کے سارے ہنر جانتی تھی۔ کوشش کرتا ہوں نیکسٹ ویک کے کسی دن کچھ گھنٹے کے لیے تمہارے پاس آؤں۔ باران نے اس کی اداسی کے لیے فیصلہ لیا، پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نو، مجھے جتنا لانگ ڈسٹنس دینا ہے سارا ایک ہی بار دو۔ بار بار یہ قیامت نہیں جھیل پاؤں گی۔ مجھے کچھ گھنٹے نہیں، تمہاری پوری زندگی چاہیے۔ ہر ایک سانس، ہر ایک نظر، ساری توجہ، ساری محبت۔ وہ جنونی بنی فیصلے سنا رہی تھی، اور وہ حیرت میں تھا کہ سچ میں دلارا کے لیے اتنا اہم ہو گیا ہے۔ قیامت نہیں ہوگا کچھ۔ جب بھی میری بس ہو گئی میں بنا بتائے آ جاؤں گا، صرف تم سے ملنے۔ وہ بھی ہم باہر کہیں چھپ کر مل لیں گے، پرانے عاشقوں کی طرح، کیونکہ تمہارے علاوہ کسی کو دیکھنے تک کی طلب نہیں۔ اور تھوڑے گھنٹے کے لیے آؤں تو وہ سارا وقت تمہیں دے سکوں۔ دلارا کی آنکھیں حبیب سے بھیگی۔ وہ مسکرائی تھی، اس کا تو دل چاہ رہا تھا یہ آدمی ابھی اڑ کر آ جائے۔ میں ویٹ کروں یعنی؟ وہ ٹوٹتی آواز بمشکل سنبھال سکی۔ ہاں، لیکن بنا بتائے آؤں گا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے دلارا، اور تمہارے بنا نہیں رہا جا رہا۔ وہ کسی بے بس شخص کا روپ دھار گیا، اور اس ظالم پر بے بسی بھی ہاٹنس کی طرح سجی۔ گھر جا کر سو جاؤ نا تم بھی پلیز۔ اتنا کام کرو گے اور جاگو گی تو ڈارک سرکلز آ جائیں گے، اور سر درد کیا تو؟ اور دوبارہ یہ کینڈل یہاں مت لانا، اپنے بیڈ روم میں سے جلا لینا۔ تمہیں میں پاس محسوس ہوگی، تم میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسپیشل ہو۔ پریشان ہوں تمہارے لیے باران۔ وہ دگنی اداس ہوئی تو باران نے اسکرین بے حد پیار سے چومی۔ ابھی نکلتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تمہاری کینڈل نے مجھے یہاں بھی بہت سکون دیا ہے، پھر بھی میں اسے دوبارہ روم میں ہی قید رکھوں گا۔ وہ اس کی ہر بات فوراً مان جاتا تھا۔ تم اسے بات جب میں نہاتے ہوئے بھی اپنے پاس رکھے جلا سکتے ہو، یہ بھی تھراپی ہوگی۔ تمہیں وہاں بھی میری خوشبو فیل ہوگی،
بس شرمانا مت یہ سوچ کر کہ میں سچ میں ہوں اور تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ وہ اتنی ساری باتوں کے بعد تو بالکل فریش ہو گئی تھی۔ باران نے گہرا مسکراتے دلارا کی یہ شرارت ملاحظہ کی۔ تم سچ میں اتنی زیادہ پرسنل ہو جاؤ میرے ساتھ تو میں جی اٹھوں گا، اور ہاں دیکھنے سے منع نہیں کروں گا تمہیں، تم ہو یا تمہاری خوشبو سب حلال ہے مجھ پر۔ دلارا کے دل کو ساکن کرتا وہ مسکرا رہا تھا، اور اس لڑکی کو اپنے دل کی سست دھڑکن کانوں میں بجتی سنائی دی۔ پیار کروا کے دم لوگے تم، بھائی میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، اور میں 9 بجے تک گھر نکل جاؤں گی ابھی، تمہیں میسج نہیں کروں گی تاکہ نیند خراب نہ ہو، پر 11 تک سکون سے سونا پلیز، یہ آرڈر ہے۔ وہ اس کی فکر میں ڈوبی بولی تو باران نے سر ہلایا۔ پیار تو ایسے ہی وہ دیکھ کر ہی نچھاور کر دیتا تھا۔ ایشا آج یہاں آ رہی ہے، اسے بائے کہنا پیار سے، یہاں اس کا ایک کام ہے، میں نہیں ملوں گا اس سے تاکہ تمہیں برا نہ لگے۔ باران نے اس کو یقین دلایا تو وہ قربان ہی تو ہو گئی۔ ملا بس تم مجھے کرو، ہاں ان کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو پر 2 فٹ کی دوری بنا کر، اگر کوئی ہیلپ مانگی تو کرنے کی اجازت ہے، اتنا دل نرم ہو ہی گیا ہے ہفتے میں۔ چلو مجھے ان کپڑوں میں ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں اپنے اصل خلیے میں آ کر سوتی ہوں، تم بھی گھر جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ نیند سی آنے پر سب سمیٹ گئی تو باران نے بھی اسے سونے کی تاکید کی اور رابطہ توڑا۔ جبکہ کچھ دیر بعد وہ بھی گھر کے لیے نکل گیا اور کینڈل بھی ساتھ لے گیا۔ جبکہ آلیان نے جب تک عشاء پڑھ کر فجر کی ادائیگی کی، ایدا نے اپنا ناول تقریباً ختم کر لیا۔ وہ رات سو نہ سکی تبھی آلیان کی خفیہ چیزی کتابوں میں سے ایک ناول چرا کر پڑھنے لگی، اور کہانی اتنی انگیجنگ تھی کہ وہ ابھی تک اس میں ڈوبی تھی، اور ایدا نے بک کو چھپایا بھی نہیں کہ آلیان دیکھ کر کیا کہے گا، بس وہ اس کے فری ہونے تک اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ آلیان نے کپڑے بدلے اور واپس اپنی پہلی شرٹ پہننے کی نیت سے وہ کاؤچ کی طرف آیا جہاں وہ ناول کے آخری صفحات میں گم تھی۔ تم نے یہ میری چیزی بک سے چرائی؟ اس کتاب کا نام دیکھتے آلیان کو غش پڑے۔ جی ہاں، مجھے تو یہ مزے کی لگی، یہ ہیرو آپ سے کم ہی چیزی ہے۔ وہ دراصل ساری رات کے انتظار پر تپی ہوئی تھی، تبھی آلی کو دیکھا بھی نہیں۔ آلیان لا حول پڑھتا قریب آیا اور اس کی طرف جھکا۔ میری یہاں شرٹ تھی، تمہارے نیچے ہے، اٹھنا ذرا۔ وہ جو چوری کیا ناول بڑی دلچسپی سے پڑھنے میں مگن تھی۔ آلیان نے باقاعدہ اس کی نیچے آئی شرٹ کا کنارہ کھینچ کر اسے جھٹکے سے کاؤچ پر ہی لام لیٹ کر دیا، جبکہ اپنی شرٹ نکال کر پہننے کے بجائے وہ گلے میں لٹکائے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر جمائیاں بڑھنے لگا۔ ایدا کسی دلچسپ سین کو پڑھ رہی تھی، تبھی احساس نہ ہوا وہ بنا شرٹ کے ساتھ ہی بیٹھا لیپ ٹاپ پر میٹنگ اٹینڈ کر چکا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب آلیان نے اس لاپرواہ حسینہ کو متوجہ کیا، کچھ یوں بات کر کے جیسے وہ لیپ ٹاپ پر کسی سے بات کر رہا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شرٹ اتار کے کیوں میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں؟ سین ختم ہوتے ہی جب وہ اسے کہانی کے بارے بتانے کو اس کی طرف پلٹی تو آلیان کو دیکھ کر اس کا چہرہ دھواں ہوا، جبکہ سامنے میٹنگ چلتی دیکھ کر آگ لگی۔ ماڈلنگ کرنے والا ہوں، آڈیشن دے رہا ہوں، ذرا اس طرف ہو کر بیٹھو پرے، اسکرین میں نہ آنا ورنہ مجھ اولڈ ہاٹی کو چھوڑ کر یہ فیشن کمپنی تم سے نیو ہاٹی سائن کر لے گی، بی اگلی پلیز۔ وہ اپنی ہی دن میں پٹر پٹر کرتا گیا، جبکہ ایدا نے بک ہی پکڑی شوہے کے سر میں مارتے لیپ ٹاپ بھی بند کیا۔ مجھے دیں آڈیشن، میں ان تک رپورٹ بھیج دوں گی، خبردار آپ کو اس طرح خود آپ نے بھی دیکھا، یہ صرف میرا حق ہے۔ ایک تو اچھی خاصی موٹی بک سے پیٹا، دوسرا وہ آلیان کو گردن میں لپٹی شرٹ کی کناروں سے دبوچ کر صاف صاف لفظوں میں دھمکا بھی گئی۔ تم نے کہا یہ ہیرو مجھ سے کم چیزی ہے، تبھی میں نے یہ مستی کی، ورنہ میں تمہارے سوا کسی کو ایسے یا ویسے دکھائی دینا نہیں چاہ سکتا۔ اس ناول کا ہیرو ایک سیکسی سا ماڈل ہے، تم نے مجھے کیسے چیزی کہا؟ میں تمہارے سامنے کب اپنے جلوے بکھیرتا گھوما؟ اب تو میں ماڈلنگ کروں گا، رابطہ کرتا ہوں کسی فیشن کمپنی سے، ویسے بھی بہت آفرز آتی ہیں مجھے۔ ایدا کی مسکراہٹ تب گہری ہوئی جب وہ شکوہ کی ناسا ضد پر اترا۔ ارے چیزی، میں نے ماڈلنگ کے لیے نہیں کہا تھا، رومانس میں کہا تھا۔ ایدا نے اس کو لاڈ کرتے درستگی کی۔ رومانس کا رے بھی ادھورا ہے میرا فی الحال، اس میں بھی کب چیزی ہوں؟
میں نے تمہیں تمہاری مرضی کی بنا اب تک دیکھا بھی نہیں، چھونا دور کی بات ہے۔ یہ آدمی تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا۔ ایدا کو لگا کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے، تبھی اس کی گردن سے شرٹ نکال کر پرے کرتی۔ وہ جلدی سے اس کے گلے لگی جسے کوئی ڈر کر لپٹ جاتا ہے۔ اف، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ کر لے رہے پورا، میں نے کب روکا؟ پر ایسے میرا دل نہ دہلائیں، مجھے بھی آپ کی موجودگی سے بہت پیار ہے علی۔ وہ اسے زور سے گلے لگاتی اس کی پشت سے ہلائے دلاسا دیتے انداز میں بولی تو وہ کمینہ دبا دبا مسکرایا۔ ہفتے پہلے میرے پیار برے اظہار کے سحر سے نکل گئی تم۔ وہ اسے پکڑے روبرو لایا تو ایدا کے گالوں میں پھول سے اترے۔ وہ فوراً سر ہلائے مسکائی۔ تو مطلب نیا اظہار کروں؟ وہ پرخمار سنجیدگی میں لپٹا بولا تو ایدا کچھ کہنے سے پہلے ہی اس شخص کے نئے اظہار میں قید ہوئی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر لگے خوشبودار رنگ کی دھجیاں اڑا رہا تھا، پر جس پیار اور نرمی سے یہ سب ہوا، ایدا کے اندر مزید کی خواہش نمودار ہوئی، پر اسے جلدی خود سے دور کرتا۔ اس کا سرخیوں میں گھلا چہرہ دیکھنے کو ٹھوڑی پر ہاتھ کی گرفت جمائے مدہوش آنکھوں میں بسا گیا۔ ایدا نے بھی اس کی آنکھوں میں ویسی ہی خماری سے دیکھا۔ مجھے واش روم، وہ نظریں جراتی بھاگنے لگی جب آلیان نے اسے پکڑ کر واپس خود پر گرایا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا، بھاگو مت مجھ سے ایدا، ریلیکس۔ وہ اسے اپنے سینے کی گرمائش دیے بازوؤں میں مکید کر گیا تو وہ اس کے برہنہ سینے سے لپٹی ہاتھ پھیرے بس سکون ہی سکون میں مبتلا نظر آئی، اور جب کچھ دیر پہلے کا لمحہ یاد آیا تو شرما کر وہ آلیان کے پرحدت سینے میں چہرہ چھپا گئی، اور کب وہ بھاری سانسیں لیتی وہیں سوئی، آلیان کو پتہ ہی نہ چلا۔ احساس تب ہوا جب اسے ایدا کا سر ڈھیلا محسوس ہوا۔ اس پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی ایک معمولی پیش رفت نے ہی ایدا پر مدہوشی کے سائے لہرا دیے تھے۔ وہ 9 تک اسماعیل یلدرم کے ساتھ ناشتہ کرے ان کے ساتھ ہی گھر نکل گئی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر عیشا عزیزی اور دلارہ کے ساتھ بیٹھے، پھر عیشا کو ڈرائیور کے ساتھ جانے پر رخصت بھی کیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ کل سنڈے ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ اگر کل چاند رات ہوتی ہے تو میں آپ کو ایپیسوڈ لازمی دوں، اور کل ایپیسوڈ بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ فائنلی عیشا جانے والی ہے، کہاں جانے والی ہے؟ جرمنی، برمن جانے والی ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کون سے دھماکے منتظر ہیں باران اور عیشا کے لیے وہاں پہ؟ یہ آپ کو اب پتہ چلے گا نیکسٹ ویک میں، یا نیکسٹ جتنی بھی ایپیسوڈ آئیں گی۔ تو اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ دھماکے دار ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔